هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما اوتیتم، پس جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو، من شیئن، کچھ بھی، فمتاع، تو متاع ہے، تو سامان ہے، الحیات الدنیا، زندگی کا، دنیا کی. یعنی تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ہے، اس کا فائدہ ہے تمہیں، مگر یہ فائدہ دنیا کی زندگی کا ہے. میں نے گھر بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی دین ہے، یہ متاع ہے، مگر جب تک میں زندہ ہوں بس اس وقت تک کا اس کا فائدہ ہے. بس اس طرح اور کوئی چیزیں ہیں، پیسہ ہے، بزنس ہے، کوئی اور جائیداد ہے، یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یا گھر کو سجانے کی چیزیں ہیں، یہ سب وقتی ہیں. دنیا کا سامان تو ہے مگر عارضی ہے. جب تک زندہ ہو تم اس وقت تک تمہارے لیے متاع ہے. دوسرا مطلب یہ نہ تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہ سامان نے، نہ اس سامان نے ہمیشہ رہنا ہے. لیکن وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیرن، وہ بہتر ہے، وابقا، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، للذین آمنوا، ان کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربہم، اور اپنے رب پر ہی، یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں. ہاں، جو اللہ کے پاس ہے، مراد یہ کہ انسانوں کی، مسلمانوں کی جو نیکیاں ہیں وہ جب اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے ہاں سٹور کر لیتا ہے، اور آخرت میں اس کا ثواب اہل ایمان کو دینا چاہتا ہے، اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ان کو دینا چاہتا ہے. اور یہ اتنا بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے، جس کا انسان کبھی بھی خدشہ یا خیال یا خوف اس کے دل میں نہیں آ سکتا کہ کبھی ضائع نہ ہو جائے. نہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک، باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں. مراد یہ کہ انہی کو کیجئے. تو مومن جب دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ایسی خیر کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت تک کے لیے سٹور بھی کر لیتا ہے، اور قیامت کے بعد اسی مومن کو اس کا بہترین اجر بھی دیتا ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. والذین یجتنبون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اجتناب کرتے ہیں، کبائر الاسم، کبیرہ گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، وَإِذَا مَا، اور جب بھی غضبوا، وہ غضبناک ہوتے ہیں، ہم، وہ، یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں. بہرحال ان کی یہ خصوصیت یہ ہے، جہاں اللہ پر یہ توکل کرتے ہیں وہاں کبیرہ گناہوں سے اجتناب بھی کرتے ہیں، وہاں بے حیائی کے کاموں سے بچتے بھی ہیں، اور اپنے رب کے کسی بھی حکم کو بڑی تعظیم دیتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں اس پہ. یہ ان کا کام ہے. پھر وَإِذَا مَا غَضِبُوا، انسان ہونے کے ناطے سے جب ان کو غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی اس غصے کو، یا بندہ جس نے غصہ دلایا اس پر تجاوز کر لیتے ہیں، اس کو معاف کر لیتے ہیں، حوصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، برائی کی ہے ہمارے ساتھ، تو ان برائیوں کا بدلہ وہ برائیوں سے نہیں دیتے، بلکہ ان کو بڑا حوصلہ ہوتا ہے، وہ معاف کر دیتے ہیں اس کو. کبیرہ گناہ کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی مومن خدا نہ خواستہ اس کبیرہ گناہ کو کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ پر لعنت بھیجی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجی ہو کہ جو ایسا کرے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، رسول کی لعنت. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک علامت ہے. لعنہ کے الفاظ ہوں یا یلعنہم اللاعنون کے الفاظ ہوں تو اس کا دوسرا مطلب ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری علامت اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجتناب کے لفظ بولے ہوں، باز آنے کے لفظ بولے ہوں کہ اجتناب کرو، اس سے پرے رہو، باز آ جاؤ. لیکن
اگر کوئی خدا نخواستہ انسان یا مسلمان وہ اجتناب نہیں کرتا اور باز نہیں آتا تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح الفاظ ہوں اس کے لیے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. جیسے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بعض گناہوں کی نشاندہی فرماتے ہیں من الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہیں علامتیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہو کہ لعنت ہے، رسول اللہ نے کہا ہو اس کے کرنے والے پر لعنت ہے. اور دوسرا اجتناب کے بچو ان چیزوں سے، یا باز آ جاؤ ان چیزوں سے. یا اسی طرح حرام کا لفظ بھی ہو، یہ حرام ہے اور بندہ اس کو حلال سمجھ لے. تو یہ علامتیں ہیں جو قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا. تو بہرحال کبیرہ گناہوں سے جو بچتے ہیں یہ مومن ہیں، اللہ پر توکل بھی کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بھی بچتے ہیں. یہ بے حیائی بھی بہرحال کبیرہ گناہ کبیرہ گناہ ہی ہے. یہ نہیں کہ کبیرہ گناہ یہ نہیں ہے، تھوڑی، پھر اس کے بعد اس سے بڑی، پھر اس کے بعد اس سے بڑی. اور یہ چلتے چلتے انسان زنا تک اور معلوم نہیں کن کن چیزوں تک پہنچ جاتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے وہ بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور چوتھی ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی وہ غضبناک ہوتے ہیں، کوئی ان کو غصہ دلاتا ہے تو ہم یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں. غصہ پی بھی جاتے ہیں اور دوسرے کو معاف بھی کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح ان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لبیک کہی اپنے رب کے لیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے قائم کی نماز، وَأَمْرُهُمْ، اور کام ان کا شورا، مشورہ کرنا ہے، بینہم، آپس میں، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے انہیں، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ ان کو کوئی بھی حکم دے فوراً لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. یا حاضر ہیں، ہم فوراً کریں گے. اللہ کہتا ہے مجھے اکیلے کو مانو، پڑھو لا الہ الا اللہ اور اس پر ایمان رکھو، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی مان لیا. اس ماننے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تیرے علاوہ جتنے بھی رب ہیں ہم سب کا انکار کرتے ہیں، ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں. یہ استجابہ ہے. تو انہوں نے، یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ میں تھے، یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے یہ سارے کام کیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی کی اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ خصوصیات، یہ کوالٹیز جن کے اندر ہوں گی، ان کا ایک ایک عمل ان کے رب کے پاس بہترین اجر کا حامل بھی ہوگا اور ہمیشہ باقی بھی رہے گا، کبھی ضائع نہیں جائے گا. پھر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو اپنے وقت پر اس کی پوری شروط کے ساتھ اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اسی طرح وہ پڑھتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور جب انہیں کوئی اہم معاملہ درپیش ہو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. یہ نہیں کہ اکیلے اس کو نمٹ لیتے ہیں، نہیں، اہم کوئی معاملہ ہو، اہم جو مسلمانوں کی اجتماعیت کا ہو اور اس کو نقصان پہنچ رہا ہو، یا دشمن جو ہے وہ مسلمانوں پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے صاحب الرائے جو لوگ ہوتے ہیں جن سے مشورہ لیا جا سکتا ہے، ان کو بلا کے اس معاملے کو پیش کر کے اس کا حل تلاش کیا جاتا ہے باہمی مشورے سے. تو یہ اہم کام جو ہیں ان میں باہمی مشورہ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بتائی ہے کہ دنیا کے معاملات کو وہ اکیلے نہیں نمٹاتے، اکیلے نہیں چلاتے، بلکہ مشورے کرتے ہیں ایک دوسرے سے. تو صاحب مشورہ، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہوتی ہیں انسان دوسرے سے مشورہ کرتا ہے، کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں جو انسان دوسرے سے مشورہ کرتا ہے. تو ایسی صورت میں جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے اس کو نبی علیہ السلام کی تاکید ہے، المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے وہ اب امین بن جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ اس کی بات کو اب لوگوں کو نہ بتاتا پھر جس نے مشورہ کیا ہے. ٹھیک ہے؟ یا مشورہ جس لینے والا جو ہے وہ لوگوں کو یہ نہ بتایا میں نے تو فلاں سے مشورہ کیا تھا، اس نے مجھے یہ بتایا تھا.
ہے نا، ایسے ہوتا ہے نا. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ صاحب مشورہ بھی مطمئن ہوتا ہے، ورنہ اس کی بات کو پھیلا دیا جائے تو بڑی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. ویسے اکثر و بیشتر سننے میں آتا ہے کہ جی فلاں نے نا آپ کی بیٹی کے بارے میں مشورہ دیا تھا کہ اپنے بیٹے کی شادی یہاں نہ کریں. وہ لڑکی کو باپ کو بھی بتا دیتا ہے. ایک تو مشورہ کیا، دوسرے اس کے باپ کو بھی بتا دیا. تو اس لیے ہم نے رشتہ نہیں کیا تھا. اب وہ لڑکی کا باپ تو ظاہر ہے غصے میں آتا ہے، یہ کیا ہے جی، یہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، میری بیٹی کے بارے میں کیوں ایسا مشورہ دیا ہے، رشتہ کیوں توڑا ہے اس نے، بیچ میں یہ کیوں آیا ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس سے مشورہ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی امین ہے، اس کے پاس یہ امانت ہوتی ہے، اور جس نے مشورہ کیا ہے وہ بھی یاد رکھے کہ یہ مشورہ اس کے پاس بھی ایک امانت ہوتی ہے. بس ورنہ بڑی غلط فہمیاں، لڑائیاں ہو سکتی ہیں. اور پھر حکومت اگر ہو تو اس میں بھی شورا ہونی چاہیے، جس کو ہم مجلس شورا کہتے ہیں. کوئی پارٹی ہو، کوئی جماعت ہو مسلمانوں کی، یہ نہیں کہ آپس میں فلاں کو کیسے زچ کرنا ہے، نہیں. مسئلہ کہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم کو ویلفیئر کے کام کرنا چاہتے ہیں اور اس میں انہوں نے پیسے اکٹھے کر لیے. اب اس کو خرچ کرنا ہے تو باہمی مشورے سے کریں. یہ نہ کہ ایک بندے کی رائے چلے اور یہ کہے کہ جی فلاں کو فلاں علاقے میں یہ کام کر لیں بس کافی ہے. نہ، مشورے سے. تو فائدہ یہی ہوتا ہے کہ پھر سبھی دلچسپی لیتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ کے رسول کوئی بھی یہ اس کا معاملے جب آتے ہیں تو آپ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ بھی کیا کیجیے. کوئی کام کرنے سے پہلے، پختہ ارادہ کرنے سے پہلے مشورہ ضروری ہے. پھر جب مشورہ کر لیا جائے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب اللہ کے رسول آپ عزم کر لیں کہ اب یہ کام کرنا ہے تو پھر بس ٹھیک ہے. مشورہ کرنے کے بعد آپ کا کوئی ارادہ بن گیا ہے تو آپ پھر اللہ پہ توکل کر کے قدم اٹھا دیجئے. اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا کرتے تھے کہ میں جب فوجی لباس پہن لیتا ہوں، جہادی لباس پہن لیتا ہوں اور میں ارادہ کر لیتا ہوں تو اب مومن نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اب اس کو وہ اتارے جب تک کہ وہ اللہ کے اس فیصلے کو نافذ نہ کر دے. مراد یہ ہے کہ میں نے اب جہاد پہ چلنا ہے، جانا ہے، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. جو طے کر لیا ہے اب سب مسلمان بھی چلیں. تو ہونا یہی چاہیے. والذین اذا اصابہم، اور وہ جو جب پہنچتی ہے انہیں البغی، کوئی زیادتی، ہم ینتصرون، وہ بدلہ لیتے ہیں. کوئی زیادتی کرے تو زیادتی کا مراد کیا ہے؟ سرکشی، دین کے خلاف، مسلمان کے خلاف. کوئی بھی سرکش سامنے آئے تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کو یہ کہیں لو جی تم نے ایک گال پہ تھپڑ مارا ہے تو دوسرا گال بھی حاضر ہے. نہیں، بلکہ ان کے اندر اتنی قوت اور ہمت ہوتی ہے کہ اس ظالم سے بدلہ لے سکیں جس ظالم نے ان پر زیادتی کی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا اہم ایشو ہے آج کل کہ مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو اس ظالم کو سزا کیوں نہیں دی جا رہی؟ تو دیکھیں جگہ جگہ مسلمان خوار ہو رہے ہیں تو دوسرے مسلمان جو اپنے علاقوں میں ہیں ذرا ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہماری بڑی کثرت ہے تو ہم ان سے بدلہ لے سکتے ہیں. لیکن حقیقت میں یہ بھی اس وقت ہوتا ہے جب کہ باہمی مشورے سے یہ بدلہ لینا ہے، تو باہمی مشورے سے. لیکن جب مشورہ کیا جاتا ہے تو پتہ ہی چلتا ہے، صاحب مشورہ لوگ یہی دیتے ہیں کہ ہماری حالت بہت کمزور ہے، ہم بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو فلاں ملک فلاں اس قسم کے بیچ میں بہت سے لوگ وہ ہماری ساری کارنامے کو یا ساری اس تحریک کو، موومنٹ کو ناکام کر سکتے ہیں. اور یہ جو تھوڑا سا بھی نقصان پہنچ رہا ہے، کل کو ہم داخل ہوئے اس میں بدلہ لینے کے لیے تو ہمیں اس سے بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس طرح مشورے کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ، اور بدلہ
برائی کا، سیئتم مثلھا برائی ہے مانند اس کے، فمن عفا پس جو کوئی معاف کر دے، واصلح اور وہ اصلاح کرے، فاجرہ تو اجر اس کا علی اللہ اللہ پر ہے، انہ بے شک وہ اللہ لا یحب نہیں وہ محبت کرتا الظالمین ظالموں سے. یعنی جس نے ظلم کیا تھا، جس نے کوئی زیادتی کی تھی، اب یہ مظلوم اگر اس کو معاف کر دیتا ہے تو اور بات ہے، ورنہ اس کی سزا جو اس نے برا کام کیا تھا، جو زیادتی کی تھی، تو اس زیادتی کا بدلہ اسی قسم کی زیادتی سے دیا جائے اسے. جزاء وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، یعنی پہلی سیئہ جو ہے وہ حقیقی ہے، کیونکہ ابتدا تو اس برائی سے ہوئی تھی جو اس ظالم نے کی، تو وہ اصل میں حقیقی برائی ہے، اور جب اس کا بدلہ لیا جائے گا تو اس کو بھی سیئہ کہا گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ سیئہ ہے، یہ برائی کا بدلہ ویسا ہی دیا جائے، یہ مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں ہے کہ برائی اس نے کی ہے تو برائی کا بدلہ آپ برائی سے دے رہے ہیں، یہ کون سی نیکی ہے؟ سمجھ آ رہی نا؟ نہیں، جزاء سیئۃ، یہ سیئہ کون سی ہے؟ جس نے پہلے زیادتی کی، سرکشی کی. ٹھیک ہے؟ اب اس کو اس جیسی جب سزا دی جائے گی تو اس کو کہا ہے سیئہ. کو یہ نہیں کہ پہلے نے جو گناہ کیا بعد میں بدلہ لینے والا بھی کوئی گناہ کر رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اس نے پہلے زیادتی کی ہے اس زیادتی کا بدلہ ویسے ہی اس کو دیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ زیادتی کرے اور بندہ مومن کہے لو جی دوسرا گال بھی حاضر لگاؤ اس پہ بھی. نہیں، اس کو بھی ویسی ہی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ برائی کا بدلہ ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ فمن عفا پھر جو کوئی معاف کر دے اس ظالم کو، یعنی مثلا کسی نے قتل کیا تو قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن اگر جو مقتول ہے اور اس کے وارث ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قصاص کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلیں بھائی ہم نہیں اس کو قصاص نہیں لینا چاہتے. یہ ہے فمن عفا. وہ قتل نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں ہم قصاص نہیں لینا چاہتے، بس چھوڑ دیں، جو ہونا تھا ہو گیا. تو اسی طرح فمن عفا تو جو معاف کر دے، قصاص نہ لے، یا اپنے اور ظالم کے درمیان وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی چلو بھول جاؤ یار، جو ہونا تھا ہو گیا. وہ اصلاح اور وہ اصلاح کر لے. اصلاح کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ بس یہی کہ آئندہ کے لیے کوئی اپنے دل میں یہ گرج نہ رکھے کہ میں نے اس سے کسی مناسب موقع پر انتقام لینا ہے. غصے کو وقتی طور پر ٹھنڈا کر لے اور نیت یہ کر لے کہ کل کو انہوں نے میرا ایک بندہ مارا ہے، میں ان کے 2 اب ماروں گا. کوئی ایسے ارادے اس کے دل میں نہ ہوں، بلکہ اپنے آپ کو بالکل ٹھیک کر لے، وہ غصہ بھی تھوک دے، وہ انتقامی جذبے کی جو آگ تھی اس کو بھی وہ ٹھنڈا کر لے اور دل سے ان کو معاف کر دے. فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو اس کا اجر اللہ پر ہے. انہو بے شک وہ اللہ لا يحب الظالمین ظالموں کو بالکل پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے؟ اللہ اس کو بہت بڑا اجر دے گا. ٹھیک ہے اس نے معاف کر دیا، بہت بڑی قربانی ہے جو اس نے دی ہے، بڑے دل گردے کا کام ہے جو اس نے کیا ہے. تو وہ یہ یاد رکھے کہ اس کی یہ معافی یا درگزر کرنا اور اپنی اصلاح کر لینا وہ ضائع نہیں جائے گا. یہ بہت بڑا کام جو اس نے کیا، اس کا بہت بڑا اجر ہے، تو اللہ ہی اس کا اجر دے گا. مگر جو ظالم ہے اس سے ان کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا. یہاں ظالم سے مراد وہی جو بالفرض قاتل ہے، اس کو اگر معاف کر دیا گیا ہے تو وہ بھی اپنے قتل سے توبہ نہیں کرتا اور رب کی جناب میں روتا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو چسکا لگ جاتا ہے، ایک کو مارا ہے اب دوسرے کو بھی مارو. یا مقتول کا وارث جو ہے وہ وقتی طور پر تو معاف کر دیتا ہے اور بعد میں اس سے بدلہ لے لیتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ظلم ہے. ایسے ظالم کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ لمٹس جو ہے نا اس نے کراس کر لی. دنیا کو کیا دکھا رہا ہے اور خود دھوکہ دے گیا ہے.
وَلَمَنِ انتصرا، اور البتہ جو کوئی بدلہ لے بعد ظلم ہی، بعد اپنے اوپر ظلم کے، فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، ما علیہم، نہیں ان پر، من سبیل، کوئی مواخذہ. ہاں یعنی کوئی کسی کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو اس برائی کا بدلہ وہ برائی سے دیتا ہے تو یہ بدلہ ہے، کیونکہ وہ مظلوم تھا، اس پر ظلم کیا گیا تھا، تو وہ ظالم سے اگر کوئی بدلہ لے رہا ہے اور لے لیا ہے اس نے، تو اب یہ کیا مجرم ہے؟ قرآن مجید کی روح سے فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو یہ وہ لوگ ہیں نہیں ان پر کوئی مواخذہ، کوئی قانون، کوئی عدالت اس کا مواخذہ نہیں کر سکتی. یہ ٹھیک ہے، اس نے 2-4 اس کو لگائے تھے، اس نے بھی 2-4 لگا دی، اس نے اس کا دانت توڑا تھا تو اس نے بھی اس کا دانت توڑ دیا. اب یہ نہیں ہوگا کہ اس پہ کیس کر دیا جائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے، اس کے دانتوں سے خون نکل رہا تھا اور 2 دانت اس کے ہاتھ میں تھے. تو بندہ ساتھ تھا ایک اور، کہتے جی ہماری لڑائی ہوئی ہے تو اس نے میرے دانت توڑ دیے. تو آپ نے بندے سے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے جی لڑائی تو ہو رہی تھی، ہم کوئی مار نہیں رہے تھے ایک دوسرے کو، اس نے کیا کیا کہ میرے ہاتھوں کو نا، میری انگلیوں کو اپنے منہ میں ڈال دیا اور دانتوں سے نا اس نے چبایا. مجھے تکلیف ہوئی تو میں نے کھینچا ہے بچانے کے لیے، تو کھینچا ہے تو اس کے دانت نکل آئے ہیں، میں نے توڑے تو نہیں ہیں. تو سیدنا عمر نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ کہتے جی یہ زیادتی ہے، میرے دانت توڑ دیے اس نے. تو سیدنا عمر فرمانے لگے تم کیا چاہتے ہو کہ وہ اپنی انگلیاں تمہارے دانتوں کے تلے رکھے رکھتا اور تو اس کو چباتا جاتا؟ اس نے تو بچانا تھا. تو اس نے بچایا ہے، تمہارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تمہارے قصور ہے، اس کا تھوڑی ہے، جاؤ. تو یعنی یہ ہے کہ بھئی ایک تو تم ظلم کر رہے ہو اور دوسرے کہتے ہو میرے دانت توڑ دیے. تو کیا وہ بیچارہ مظلوم جو ہے وہ اپنی انگلیوں کو تمہارے دانتوں تلے چھوڑے رکھے کہ تم چباتے جاؤ، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی؟ تو اس لیے اس طرح کا کوئی ظلم کوئی انسان کرتا ہے اور ظلم کے بدلے میں اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ایسے لوگوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. انما السبیل، ہاں بے شک مواخذہ ہے تو علی الذین، ان پر ہے جو یظلمون الناس، جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر. ہاں مواخذہ تو پکڑ تو ان کی ہونی چاہیے، قانون ان کو سزا دے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ظالم لوگ ہیں. اس ظلم کی مختلف نوعیتیں ہیں. یعنی مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہ چیز عام ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کو میں ملاوٹ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، خود تو کما لیا لیکن لوگوں نے وہ کھایا تو بیمار پڑ گئے اور بڑی عجیب و غریب قسم کی بیماریاں لوگوں کو ہو جاتی ہیں. تو یہ لوگوں پر ظلم ہے، ان کا مواخذہ کیا جائے، ان کو پکڑا جائے، ان کو سزا دی جائے. یہ مثال میں نے دی ہے، ورنہ بہت سی ظلم اور بھی ہو رہے ہیں. پھر وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں بغیر حق کے. یعنی کوئی ان کے پاس وجہ نہیں ہوتی کہ میں زمین میں کسی قسم کی پبلک کے اندر کوئی ایسا بلبلہ سا کھڑا کر دوں، پریشانی سی کھڑی کر دوں کہ وہ بس حکومت کے خلاف ہو جائیں، ان کو سکون نصیب نہ ہو، ہر وقت ان کا رونا ہی رونا ہو، وہ شکر گزار بندے ہی نہ بنے، ہر وقت کوئی نہ کوئی ہچ نکالتے رہتے ہیں کہ بس فلاں نے یہ کام کیا تو میں اس کو ناکام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی سرکشی یا ایسی بات کر دوں یا کوئی ایسا بیان دے دوں بس جس سے لوگ اس کا مذاق بھی اڑائیں اور لوگوں میں نا سکون نہ آ پائے، لوگ پریشان ہوں. تو ایسی حرکتیں جو کرتے ہیں ان کو بھی سزا دی جا سکتی ہے. اس لیے ملکوں میں قانون بنتے ہیں، یہ قانون ہے، اس کی خلاف ورزی کوئی بھی نہیں کرے گا. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ اس خلاف ورزی سے نقصان یہ ہوگا کہ پبلک میں پریشانی پیدا ہوگی اور پھر
لوگوں کے بزنس، ان کے کام، آفیسز حکومت کے، وہ سارے متاثر ہوں گے اور حکومت نہیں چل سکے گی، ملک کو زوال آ جائے گا۔ اس لیے وہ قانون بناتے ہیں کہ چونکہ یہ حرکت ملک کی سالمیت کے خلاف ہے یا پبلک کو پریشان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو ذہنی طور پر مفلوج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کا سکون چھینا گیا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ بغاوت ہے، زمین میں، پبلک میں، ملک میں، علاقے میں، اور یہ سب ناحق ہے۔ یہ قانون ہے، حقیقت ہے۔ یعنی اس وقت بھی دنیا بڑی تنگ ہے ہمارے میڈیا سے۔ یہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اس کو بڑے عجیب و غریب طریقے سے پیش کرتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، اوہ یہ ہو گیا۔ جبکہ بعض ملکوں میں یہ قانون ہے کہ کسی قسم کی کوئی تصویر یا خبر چھوڑنی نہیں ہے کہ جس سے پبلک کے اندر پریشانی ہو۔ اگر کسی میڈیا کے بندے نے وہ خبر چھوڑی تو اس کی خیر نہیں ہوگی۔ یہ ہے، اور اس قانون کو انہوں نے دوسرے ملکوں میں بھی نافذ کر دیا کہ ہمارے بارے میں کوئی غلط خبر شائع نہیں کرنی۔ تو یہ قوانین ہیں، تو ایسے قوانین بن سکتے ہیں، تو ان کا مواخذہ کیا جائے، اور پھر مواخذہ دنیا میں تو ہوگا، اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک قسم کی سزا بھی ہے۔ دنیا میں بھی ان کو بھیانک سزا دی جائے تو دوسروں کے لیے عبرت بنے، اور آخرت میں بھی اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اگر چلتے رہے اور اسی طرح مر گئے تو میں بھی ان کو سخت قسم کی سزا دوں گا۔ وَلَمَنْ صَبَرَ، اور البتہ جس نے صبر کیا، وَغَفَرَ، اور جس نے معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ، یقیناً یہ کام، لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، البتہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی صبر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، تو یہ واقعی ایسے کام ہیں جن کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ کہ بڑا بندہ صابر ہے، بڑے بندے نے بڑا کھلا دل کیا ہے، معاف کر دیا ہے، بدلہ نہیں لیا، اور یہ سب کچھ لوجہ اللہ ہو، بس یہ ہو، تب جا کے یہ اس کے کام بڑی اہمیت رکھیں گے، اور بہت بڑے درجے کا حامل یہ عمل ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور جس کی جزا اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کے دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جو مظلوم ہو، یا مظلوم معاف کر دیتا ہے، مظلوم بدلہ نہیں لیتا۔ ٹھیک ہے نا، یہ اس کے لیے ہے کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو گمراہ کر دے، بھٹکا دے اللہ، فَمَا لَهُ، تو نہیں ہے اس کے لیے، مِن وَلِيٍّ، کوئی کارساز، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد۔ یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی کو سیدھی راہ سے یا رہنمائی سے یا ہدایت سے پرے کر دوں، وہ اس راہ پہ نہیں آنا چاہتا، میں اس کو پرے کر دوں، تو ایسے بندے کو پھر کوئی رہنما نہیں مل سکتا، وہ بھٹکا ہوا انسان ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ جملہ جو ہے نا سب کے لیے ہے۔ جو سیدھی راہ پہ چل رہا ہے وہ بھی یہی سمجھے کہ اللہ کی توفیق ہے کہ اس نے مجھے بھٹکنے سے بچا لیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا نیک ہوں، یہ اللہ کی رحمت تھی اس پر، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ایسی چیزوں سے، ورنہ میں بھی اسی راہ میں چلتا جس طرح لوگ عام چل رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، اللہ کو جانتے نہیں، نہ عبادت کرتے ہیں اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے۔ تو اسی طرح دوسرے کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں میں نے جس کو بھٹکا دیا ہوتا ہے تو وہ بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ میں نے اس کو، یعنی اس نے نہیں چاہا کہ مجھے کوئی سیدھی راہ ملے، میں سیدھی راہ پہ چلوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھی راہ دکھا دی تھی مگر وہ اس پہ نہیں چل سکا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بھٹک گیا۔ تو یہ بھٹکنا جو ہے اس کو اللہ فرماتے ہیں میں جس کو بھٹکا دوں، من یضلل اللہ، جسے اللہ بھٹکا دے، یعنی یہ نہیں کہ شروع سے اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہ بھٹکا ہوا ہے یا بھٹک جائے گا، بلکہ اصل یہ ہے کہ اس کے سامنے راہ لائی جائے گی، اس کو سیدھا راستہ دکھایا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اب اس کے بعد وہ اپنی چوائس سے غلط کا انتخاب کرتا ہے، جھوٹ کا انتخاب کرتا ہے، کفر کا انتخاب کرتا ہے،
تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بھٹکانا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی اس کو بھٹکا دیا ہے, پکڑ کے اس کی گردن کو, چل بھائی چل, تم سیدھے نہ بنو, تم الٹی راہ پہ چلو. وہ نہیں, یہی حال اس کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ پہ لگا دیا. تو اس لیے یہ یاد رکھے, وہ شخص جو بھٹک جائے پھر اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو اس کا دوست بن سکے. جو بنے گا وہ شیطان ہی بنے گا, وہ اس کو گمراہ کرے گا, مزید کرتا جائے گا. یہ حقیقت ہے. اگر آپ مجرم قسم کے لوگ جو ہے نا, ان کی کہانیاں سنیں, جو جیلوں میں پڑے ہیں, بڑے بڑے کرائم کر کے وہ جیلوں میں چلے گئے, ان کی کہانیاں سنیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ابتدا میں وہ بڑا اچھا شریف تھا, اس کو فلاں بندہ ملا, اس نے اس سے دوستی کی اور اس کو کچھ گر سکھائے, پھر اس نے بتایا آؤ یہ کام کرتے ہیں, پھر ہیروئن چرس پہ لگا دیا, پھر اس کے بعد اس کو کہا کہ بلیک میل کرو, یہ کرو, وہ کرو, بندوق لے لو, پھر یہ کام شروع کر دو. ایسا ایسا بڑھتے بڑھتے لوگ قتل بھی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آخر میں جیل بھی چلے جاتے ہیں. اب یہ کس نے اس کو بھٹکایا ہے؟ کیا اس کو کسی نے روکا تھا کہ تم مسجد نہ آؤ, دین نہ پڑھو, یا دین سیکھنے کے چانسز نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے سب چانسز رکھے ہوئے تھے, مواقع اس کو فراہم کیے ہوئے تھے, مگر اس نے دوستی اس شخص کو پسند کیا, اس کی دوستی کو پسند کیا جو مجرم تھا. اس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوا, اچھے لوگوں کے ساتھ وہ نہیں اٹھا بیٹھا. اور اچھے لوگوں میں سب سے پہلے اس کا باپ آتا ہے, بڑے بھائی آتے ہیں. وہ نہ اپنے والد کے کاموں کو اچھا سمجھتا ہے نہ اپنے بھائی کے, بلکہ خفیہ اور کام کرتے کرتے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے یہ بھٹکنا جو ہے یہ انسان کا اپنی طرف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھٹک گیا, لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے بھٹکایا, تو بھٹکانا یوں ہی ہوتا ہے میرا, اور کچھ نہیں. وَتَرَى الظَّالِمِينَ, اور تم دیکھتے ہو ظالموں کو, لما جب رَأَوُا الْعَذَابَ, وہ دیکھ لیں گے عذاب کو. تو ایسے ظالم دنیا میں یا آخرت میں یا مرتے وقت عذاب کو دیکھیں گے اور پھنس جائیں گے اس میں, تو اس وقت وہ کہیں گے کیا ہے کوئی ایسا راستہ کہ ہم اب ان راہوں کو چھوڑ کے نیک بنے, توبہ کر لیں, ہم پلٹ کے یہ جرم نہ کریں, اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دیں. ہے کوئی راستہ کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, یہ سزا نہ دے جو بھیانک عذاب کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ بس سوال کریں گے, حسرت کا اظہار کریں گے. مراد یہ کہ واقعی ہم برباد ہو گئے, ہمارے بچنے کی اب کوئی صورت نہیں ہے. وَتَرَاهُمْ, اور تم دیکھو گے انہیں, یعرضون, وہ پیش کیے جائیں گے, علیہا, اس پر, یعنی اس عذاب پر یا اس آگ پر, خاشعین, جھکے ہوئے. یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ یہی ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو پھر اس کے بعد ان کو اس عذاب پر پیش بھی کیا جائے گا, اس سزا پر یا اس آگ پر پیش بھی کیا جائے گا کہ یہ تمہارا مقام ہے, تم نے اب اسی میں جلنا ہے, اسی میں سڑنا ہے, تمہاری اپنی بدعملی کی وجہ سے. تو اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی؟ خاشعین من الذل, یہ ذلت کی وجہ سے کیا کریں گے؟ جھکے ہوئے ہوں گے, یعنی ان کا سر جھکا ہوا ہوگا. جیسے انتہائی شرمندگی ہوتی ہے نا بندے کو کہ میں کس کس کو چہرہ دکھاؤں, ان کی یہ حالت ہوگی. ذلیل ہوں گے کہ دنیا میں تو ہماری بڑی عزت تھی, اکڑ کے چلتے تھے, ہم کسی کی نہیں سنتے تھے, آج سب کے سامنے ہم ذلیل ہو رہے ہیں, ہمیں مجرم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس قسم کے مجرم تھے, یہ جرائم کیا کرتے تھے. تو یہ ان کی ذلت ہوگی, اس وجہ سے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے. اور پھر ینظرون من طرف خفی, اگر وہ دیکھتے بھی ہوں گے تو یوں کر کے نیچے سے, یوں سامنے نہیں دیکھ سکیں گے کیونکہ شرمندہ ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو. یہ تو بڑی شاید ہے بھائی, یہاں تو مجرم بن کے آ گئے ہیں. تو اس موقع پر اہل ایمان کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم, یقیناً
نقصان پانے والے، خسارہ پانے والے وہ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا انفسہم، اپنے آپ کو، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو. یعنی اہل ایمان تو جنت میں ہوں گے، وہ جب کفار کے اس انجام کو دیکھیں گے یا بھیانک انجام کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ حقیقت میں نقصان تو وہی ہے جو ان کا ہوا ہے، ہم تو بڑے فائدے میں رہے ہیں. انہوں نے تو جو کچھ کیا بظاہر لگتا تھا بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں دنیا میں، مگر حقیقت میں انہوں نے بڑا نقصان اٹھایا. کوئی عمل ہی نہیں ہے ان کے پاس، جرم ہی جرم ہے. اور پھر نہ صرف خود انہوں نے اپنی ذات کو نقصان پہنچایا کہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے عذاب میں چلے گئے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی وہیں دھکیل کے لے گئے. گھر والے کیا مطلب؟ جس نے ان کو ساتھ دی، جس نے بھی ان کا ساتھ دیا، یہ اہلی ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ اس کا بیٹا اس کا ساتھ دے باپ کے ساتھ، یا بیوی جو ساتھ دے. وہ تو منع کرتے ہیں، بعضوں کا اکثر و بیشتر منع کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کیا جرائم ہو رہے ہیں. لیکن خود اپنے لیے اس طرح کے کام کر کر کے وہ جب آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کی جان کو، اس کی ذات کو ہمیشہ کے عذاب میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ وہ خسارہ ہے. اور جو اس کے فالوور ہوتے ہیں، اس کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں، یہ ہیں اہلی ہیں. یہ انہوں نے ان کا بھی نقصان کیا ہوتا ہے. تو اہل ایمان جنت میں ان کو دیکھ کے کہ واقعی یہ تو دوزخ کے ہمیشہ کے عذاب میں چلے گئے، تو کہیں گے کہ یہ تو خسارہ ان کا ہے، فائدہ تو ہمیں ملا. ہم تو دنیا میں ٹھیک ہے غریب رہے، سلو رہے، ہمارے اندر کوئی اتنی زیادہ موومنٹ نہیں تھی، ہم کوئی بڑے بڑے کام نہیں کر سکے، لیکن شہرت ہمیں حاصل نہیں ہوئی، لیکن اتنا ہے کہ اپنے آپ کو کم از کم برے کاموں سے روکے رکھا. تو ہمیں یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ تم کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گے، ترقی نہیں کر سکو گے، حالات کو دیکھو، اس کے مطابق چلو، وقت کا تقاضا یہی ہے. تو ہم اپنے آپ کو سلو کر کے چلاتے رہے، بس دین پہ ہلکا پھلکا ٹھیک ہے، نافرمانی نہیں کرنی، غلط کام نہیں کرنا ہے. تو احساس تو ہمیں دلایا جاتا تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیک اعمال کا بدلہ یہ دیا کہ ہم جنت میں چلے گئے. اور یہ لوگ جو دنیا میں کہتے تھے ہم تو بڑے فائدے میں ہیں، حقیقت میں آج ان کو جو نقصان ہوا ہے وہ انہی کا ہی ہوا ہے، ہمارا نہیں ہوا. ہم فائدے میں رہے اور یہ گھاٹے میں رہے. تو ایسے موقع پہ کہا جائے گا الا خبردار، ان الظالمین، بے شک ظالم، فی عذاب مقیم، دائمی عذاب میں ہے. بس ان کو دوزخ میں ڈال دیا گیا ہے، اب یہ باہر کبھی نہیں نکلیں گے. وما کان لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، من اولیاء، کوئی مددگار، ینصرونہم، جو مدد کریں ان کی، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ومن یضلل اللہ، اور جس کو بھٹکا دے اللہ، فما لہو، تو نہیں اس کے لیے، من سبیل، کوئی راستہ. یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب ان کو دوزخ میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا تو پھر کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا جو آ کے ان کی مدد کر سکے، ان کو دوزخ سے نکال سکے، ان کو عذاب سے بچوا سکے. کیونکہ اللہ کے علاوہ کس کا وہاں اختیار ہوگا؟ کس کا زور چلے گا؟ کون کہہ سکتا ہے اللہ میرے پاس یہ اختیار ہے، یا میرا یہ ماننے والا تھا، میں اس کو آج بچانا چاہتا ہوں اور ہر صورت میں یہ نکالا جائے؟ کسی کو جرت ہی نہیں ہوگی کہ ایسی بات کر سکے. اس لیے یہ دنیا میں جو بڑے سہارے بنا رکھے ہیں یہ سب غلط ہیں. بندے کو خود سوچنا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کیا درست ہے؟ گناہ تو نہیں. اس گناہ کو، اس کی سزا کو اگر اللہ دینا چاہے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو آ کے وہاں اس کی مدد کر سکے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے پھر نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. بس یہ ہے، جس کو اللہ بھٹکا دے، اس کا مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ واقعی بھٹکاتا ہے، مراد یہ کہ جس نے یہ بھٹکنے کو ہی پسند کیا، گمراہی کو ہی پسند کیا، اب کون ہے جو اس کو ہدایت دے سکے؟ اس کی اپنی مرضی ہے. لہذا استجیبو، لوگو لبیک کہو، لربکم، اپنے رب کے لیے، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتیا، کہ آ جائے، یومن، ایک دن. اس لیے سب کو اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں
کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب آخری سانس تم لو. ایک تو یہ بھی دن ہے موت کا دن, اور جب موت آتی ہے تو پھر انسان کتنی بھی خواہش کرے کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیا جائے, میں دنیا میں اور رہ لوں, اب اپنے آپ کو نیک بناؤں گا, یہ بھی چانسز ختم ہو جاتے ہیں. پھر وہ دن جو قیامت کا دن ہے, وہ بھی جب آئے گا, اس کی توڑ پھوڑ, کیا دنیا کو برباد ہوتے دیکھے گا کہ کس طرح سارا سسٹم تباہ ہو رہا ہے, تو اس موقع پہ کہے گا کہ کوئی واپس پلٹنے کا امکان ہے؟ اب تک تو ہم نافرمانیاں کرتے رہے, اب سمجھ آتی ہے کہ واقعی قیامت آ رہی ہے, اب یہ سمجھ آتی ہے ہمارا حساب کتاب ہوگا, جو رسول نے کہا تھا, جو کتاب نے کہا تھا, جس کو ہم نے دنیا میں کبھی نہیں مانا تھا, اب سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. تو کیا ہم واقعی ایک بار دنیا میں دوبارہ موقع دیے جا سکتے ہیں کہ ہم نیک کام کریں گے, ایمان لائیں گے رسول پر بھی, کتاب پر بھی, اور نیک انسان بن جائیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ دن آئیں اور اللہ تمہیں کوئی بھی پھر واپس نہیں پلٹائے گا, تو اس سے پہلے کہ موت کا وقت آئے یا قیامت کا دن آئے, تم سب جیتے جی ہوش میں, امن کی حالت میں اپنے رب کے کہنے کو ماننے کو تیار ہو جاؤ. لبیک کہو رب کی پکار پر, یہاں ہم مانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ہم مانتے ہیں کہ اسلام واقعی ہمارا دین ایسا ہے جو ہمیں فلاح کی راہ دکھاتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس کو لبیک کہو, مخالفت نہ کرو. لہذا اگر تم بالفرض مخالفت پر جیتے رہے تو وہ دن ایسا آئے گا کہ ما لکم من ملجأ یومئذ, جب وہ دن آ گیا تو تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. دنیا میں تو جائے پناہ مانگتے پھرتے ہو نا, مل جاتی ہے. اسائلم, دوسرے ملک میں بھاگ گیا اور وہاں درخواست دے دی کہ جی مجھے سیاسی پناہ دی جائے, حکومت میرے خلاف ہے, مجھے جینے نہیں دیتی, مجھے پکڑ لے گی, سزا دے گی, اور خامخواہ یہ ضد بازی ہے, تو آپ مہربانی کریں مجھے پناہ دے دیں. دنیا میں تو ہوتا ہے ایسا, مگر آخرت میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا. وَمَا لَكُم مِّن نَكِيرٍ, اور نہیں تمہارے لیے کوئی انکار کرنا. یعنی اللہ تمہیں سزا دینا چاہے اور تم کہو نہیں مجھے کوئی سزا نہیں دے سکتا, یا تمہیں موت کے منہ میں لے جایا جائے اور تم کہو کہ نہیں 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 میں نہیں مرنا چاہتا, نہیں, سزا بھی ملے گی, موت بھی آئے گی, یہ سب کچھ ہوگا. فَإِنْ أَعْرَضُوا, پھر اگر وہ اعراض کریں, فما ارسلناک, تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو, علیہم ان پر, حفیظا, نگران بنا کر, ان علیک, نہیں آپ کے ذمہ, الا البلاغ, مگر پہنچا دینا, وَإِنَّا, اور بے شک ہم, اذا, جب, اذقنا, چکھاتے ہیں ہم, الانسان, انسان کو, منا, اپنی طرف سے, رحمتاً, کوئی رحمت, فرحا, وہ خوش ہو جاتا ہے, بہا, اس پر, وَإِن تُصِبْهُمْ, اور اگر پہنچتی ہے انہیں, سیئۃٌ, کوئی تکلیف, بما, بوجہ اس کے جو, قدمت, آگے بھیجا, ایدیہم, اس کے ہاتھوں نے یا ان کے ہاتھوں نے, فإنَّ, تو بے شک, الانسان, انسان, کفور, سخت ناشکرا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کا انجام بتایا ہے کہ ایک وقت آئے گا موت کا, قیامت کا, تو لوگ اس وقت حسرت سے کہیں گے کہ کیا واقعی ہمیں پھر موقع مل سکتا ہے؟ اب تو ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. تو یہ بھیانک انجام بتایا ہے. اس سے بھی اگر اللہ فرماتے ہیں لوگ متاثر نہیں ہوتے اور پرواہ نہیں کرتے, فَإِنْ أَعْرَضُوا, پرواہ نہیں کرتے, متاثر نہیں ہوتے اپنے اس برے انجام سے, بھیانک انجام سے, تو اللہ کے رسول کوئی بات نہیں, فما ارسلناک علیہم حفیظا, تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کے ایک ایک عمل کے بارے میں ان کو بتاتے رہیں, اور یہ کفر نہ کرو, یہ ایمان لاؤ, یہ نیکی کرو, یہ برائی نہ کرو, نہ, آپ کو ہم نے نگران بنا کے نہیں بھیجا. پھر کس لیے بھیجا ہے؟ ان علیک الا البلاغ, نہیں ہے اب آپ پر ذمہ داری مگر پہنچا دینے کی. یعنی آپ کو صرف اس لیے بھیجا کہ آپ ہماری یہ باتیں ان کے کانوں تک پہنچا دیں, ایک دفعہ ان کے کان سے یہ باتیں گزر جائیں.
بس حجت پوری ہو جائے گی. آپ کا یہی کام ہے. تو آپ پہنچا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے. آگے یہ نہیں مانتے تو پھر ہم جانیں، یہ جانیں. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، اِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، جب چکھاتے ہیں انسان کو، یعنی اس رحمت کو، اس مہربانی کو پا کے، اس نعمت کو پا کے وہ خوش ہوتا ہے. مثلا بیمار تھا، اللہ نے صحت دے دی. غریب تھا، اللہ نے پیسے دے دیے. کوئی جاب نہیں تھی، اللہ نے جاب دے دی. کئی مسائل ہوتے ہیں کہ بندہ تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر کے اپنی رحمت سے اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فرح بہا، اس کو پا کے بڑا خوش ہوتا ہے. یہ خوشی جو ہے نا، یہ خوشی اکڑ کی ہوتی ہے، شکریہ کی نہیں ہوتی. بس اتنی بات یاد رکھیے. فرح بہا، کہ میں اب الحمدللہ ٹھیک ہوں، عافیت میں ہوں، خوشحالی ہے میرے پاس، پیسہ ہے، عافیت ہے. یہ سب چیزیں اس کو خوش کر دیتی ہیں. لیکن وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی تکلیف بوجہ ان کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یعنی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو ایسے موقع پر فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان جو ہے وہ ناشکرہ بن جاتا ہے. پچھلی ساری اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بھول جاتا ہے. وہ خوشیاں جو اس کو ماضی میں ابھی ان قریب ہی کل تک وہ خوش تھا، اس سب کچھ جو ملا، وہ کہتا نہیں، میں تو ہمیشہ دکھی رہا، مجھے تو کوئی خوشی نصیب ہوئی نہیں. تھوڑی سی تکلیف پہنچے وہ اس کے لیے اس حد تک ناقابل برداشت ہوتی ہے کہ وہ ساری دی ہوئی نعمتوں پر پانی پھیر دیتا ہے. یہ ہے انسان کا شکر گزار ہونا اور ناشکرہ ہونا. ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اور جب اللہ چھین لے اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، تو پھر ناشکری کے الفاظ ہی اس کے منہ سے نکلتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان آئی ہوئی تکلیف پر الحمدللہ کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج تک مجھے سکھی رکھا. تھوڑی سی نعمت، تھوڑی سی تکلیف آئی ہے تو کوئی بات نہیں، اس میں بھی کوئی خیر ہوگی. مومن تو یہی کہتا ہے. لیکن دوسرا جو وہ کہتا ہے نہیں، یہ کیوں آئی ہے مجھے تکلیف؟ میرا حق تھا کہ میں خوش رہتا، میری خوشی کو کیوں چھین لیا گیا ہے؟ تو وہ ساری جو دی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں ان کا انکار کر رہا ہوتا ہے، ناشکری کر رہا ہوتا ہے. یہ اس طرف اشارہ ہے. یہ انسان میں مزاج ہے، ہائے وائے کرتا ہے، شور مچاتا ہے. للہ ملک السماوات، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی. یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میری تو بادشاہت ہے آسمانوں پر، زمین پر، تمہارے اوپر بھی میرا کنٹرول ہے. اور کنٹرول کی ایک چھوٹی سی بات یہ کہ میں جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں. یخلق ما یشاء، میں جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں. وہ کیا ہے پیدا کرنا؟ مراد یہ ہے کہ جو اس نے چاہا وہ ہو جاتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. جو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ روک دیتا ہے. تو اسی طرح یہب لمن یشاء اناسا، انسانوں میں جس کو چاہے وہ لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا جاتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور وہ دیتا جاتا ہے جس کو چاہے لڑکے ہی لڑکے. 4 لڑکے ہوئے ایک خاتون کے، چاروں لڑکے ہیں. اب 5واں بھی لڑکا ہوا تو رونے بیٹھ جاتی ہے کہ میں نے تو لڑکی مانگی تھی. یہ بھی ہوتا ہے. اس طرح 4 لڑکیاں ہوئیں، 5واں لڑکا مانگا، وہ بھی لڑکی ہو گئی، تب بھی رو رہی ہے. تو اللہ جس کو چاہے لڑکے دیتا جائے، جس کو چاہے لڑکیاں دے دے، یہ اس کے کام ہے. اور پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں میں جس کو چاہوں لڑکے لڑکیاں ملا کے دوں، یہی میرا کام ہے. اور اسی طرح 5ویں وہ لوگ ہیں یا چوتھے وہ لوگ ہیں
کہ میں جس کو چاہوں بانجھ بھی کر دوں، کہ شادی ہو بس لڑکے کو بانجھ کر دے یا لڑکی کو بانجھ کر دے، میاں بیوی میں دونوں بانجھ ہو جائیں اور ان کی کوئی اولاد نہ ہو، یہ بھی اللہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ابتدا میں تو بانجھ کر دیا، این بڑھاپے میں جا کے، بڑھاپے میں جبکہ بیوی بھی بانجھ ہے اور خود بھی بوڑھا باپ ہے، بوڑھا شوہر ہے، این اس وقت بھی اللہ چاہے تو لڑکے لڑکیاں دے دے اس کو، ہاں سوکھے بوٹے کو اللہ پھل لگا دے، اللہ کے کام ہے۔ اور ہم مثالیں پڑھ چکے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ، وہ بھی اولاد نہیں ہوئی، اور جب فرشتوں نے آ کے خوشخبری سنائی تو بڑی حیران ہو کے کہتی ہیں اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، کیا اس عمر میں بچہ جنوں گی جبکہ میں بالکل بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے یہ شوہر محترم جو ہیں بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اور ادھر زکریہ علیہ السلام، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر، آنکھیں، یعنی کیا کہتے ہیں، یہ سب کچھ سفید ہو چکا ہے، ایک ایک بال جو ہے نا وہ سفید ہو گیا۔ لیکن میں نے کبھی جب بھی میں نے تجھ سے مانگا ہے تو نے مجھے نہ نہیں کی، اب بھی میں مانگ رہا ہوں، کیا تو مجھے اس عمر میں اولاد دے سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا بالکل دیں گے۔ تو این بڑھاپے میں، انتہائی بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، ساری عمر نہیں دی، جوانی گزر گئی، ادھیڑ عمر گزر گئی، این بڑھاپے میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ تو یہ اللہ کا کام ہے، ہوتا ہے نا۔ جن لوگوں کے باغ ہیں نا، باغ جہاں درخت لگے ہوئے ہیں، انہی درختوں میں بعض درختوں کو اگر آپ دیکھیں تو 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال پھل ہی نہیں دیتے، بالکل سوکھ جاتے ہیں، اور بندہ سوچتا میں اس کو کاٹ دوں، لیکن ایک اچانک ہی اگلے سال اس کے اندر سے پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹہنیاں نکلتی ہیں اور وہ پھل دیتا ہے۔ کسان کو پتہ ہے، یہ زمیندار کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ درخت جو ہے نا کوئی بات نہیں، یہ ایک ٹرینڈ ہے، چلتا آ رہا ہے، اللہ چاہے تو اس کو کسی وقت اس کو ہرا کر سکتا ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے کام ہیں، کسی کو لڑکے دینا، کسی کو لڑکیاں دینا، کسی کو مکس دینا، کسی کو بانجھ رکھنا، سمجھ آئی نا؟ بس یہ اللہ کے کام ہے، اس میں تعویذ گنڈے دم جھاڑ نہیں چلتے۔ لوگ یہی کرتے ہیں نا، وہ بھائی اللہ کے فیصلے ہیں، بھائی اس میں بندے کا کیا قصور ہے، یا بندے کا کیا کمال ہے، اس کے پاس کیا اختیار ہے؟ پھر جب کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کی طرف سے پریشر آتا ہے تو آ کے رائے ملتی ہے، وہ فلاں جو بزرگ ہے نا اس کا تعویذ بڑا چلتا ہے، میری بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو میں نے جا کے اس سے تعویذ لیا تھا، اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا تھا، تم بھی جاؤ، بس وہ تعویذوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور شوہر کو کوئی پتہ نہیں۔ یہاں تو شاید ہمارے ہاں چھپے چھپے کام ہیں، لیکن انگلینڈ میں جائے نا، یورپ میں، وہاں باقاعدہ اخباروں میں بڑے بڑے اشتہار لگتے ہیں، یا ایسا تعویذ کہ لڑکا لازمی، اور عورتیں جاتی ہیں، وہ لیتی ہیں، اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ مانگتی ہے لڑکا، وہ ہو جاتی ہے لڑکی، تو وہ دوبارہ جاتی ہے، اس کو بھائی تو میں نے تو تعویذ لیا تھا لڑکی کا، لیکن لڑکی ہوئی ہے، تو وہ بھی سمجھدار ہے آگے، وہ بھی کہتے ہیں کتنے کا تعویذ لیا تھا، کہ $2000 کا، اور نہیں لڑکے کے لیے تو کم از کم $10,000 لگتے ہیں، تو وہ 10,000 بھی دے دیتی ہے بیچاری، پھر بھی لڑکی ہوتی ہے، اب وہ روتی ہے، پھر خاوند کو بتاتی ہے، اور خاوند کہتا ہے خدا کی بندی، میں نے تمہیں کہا تھا، کبھی کہا ہے میں نے کہ مجھے لڑکی نہیں چاہیے؟ یہ اللہ کی دین ہے، ان کا کیا کمال ہے، یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ سارے کاروبار بھی کھلے ہوئے ہیں۔ تو اس آیت کو اگر مسلمان سمجھ رہے تو کبھی بھی ایسے لوگوں کا گاہک نہ بنائے، اور خاص طور پر ہماری عورتیں۔
انہو علیم، بے شک وہ اللہ علیم ہے، وہ خوب جاننے والا ہے کہ میں کس کو کیا اولاد دوں، کس قسم کی اولاد دوں، کس کو دوں اور کس کو نہ دوں۔ اور قدیر، یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ اس کے پاس قدرت نہیں ہے، وہ اپنی قدرت کے ساتھ یہ فیصلے کرتا ہے کہ جس کو چاہے لڑکے دیتا جائے، جس کو چاہے لڑکیاں دیتا جائے، یا جس کو چاہے ملے جلے دے، یا جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ حقیقت ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خواہش نہیں تھی کہ میری بھی کوئی نرینہ اولاد ہو؟ لیکن لوگوں نے، علماء نے، جو بعد میں جو تاریخ بنی ہے اس سے ایک اندازہ لگایا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کا داماد جو ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ یہ امت جو ہے یہ سلوک کر سکتی ہے صرف اس رشتے سے، ان کو کہاں سے کہاں پہنچا رہی ہے، تو اگر نبی کا بیٹا ہوتا تو پتہ نہیں اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے۔ یہی علیم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یعنی ایک رشتہ جو قائم ہوا ہے، اور رشتے میں یہی ہوا ہے کہ ایک اور رشتہ بھی تھا، یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس تو 2 بیٹیاں تھیں، ان کی شہادت ہو گئی، بیویاں بھی فوت ہو گئیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات کے بعد سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کو رہنے کا موقع ملا، اور سیدہ فاطمہ بھی کچھ عرصے بعد 6 ماہ بعد وہ بھی فوت ہو گئی۔ اب سیدنا علی بچے، ان کی اولاد بچی، اب اس اولاد کے ساتھ امت نے جو کچھ کیا ہے صرف اس عقیدت میں غلو میں آ کے، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا ہوتا تو امت کیا کرتی؟ بہت کچھ آگے بڑھ جاتی۔ تو اس لیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کیوں نہیں اولاد دیتا، کیوں نہیں لڑکے دیتا، اور کیوں نہیں لڑکیاں دیتا۔ لیکن اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ قدرت نہیں رکھتا، وہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، اور نہیں ہے کسی انسان کے لیے، أَن يُكَلِّمَ، کہ کلام کرے، اس سے، اللہ تعالی، الا، مگر وحیًا، وحی کے طور پر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں کسی سے بات، عام بندے سے بات نہیں کرتا، اور نہ ہی اللہ کے لیے مناسب ہے کہ وہ بندوں سے باتیں کرے۔ ہاں اگر کرتا ہے تو وحی کے طور پر، بس وحی نازل کر دی اور بندے کے دل میں یہ بات ڈال دی، اور اسے کہا کہ جاؤ بھائی، میں تمہیں رسول بنا رہا ہوں، تو میرا پیغام تم پر پہنچاؤ۔ اللہ کا ایک کلام کرنے کا طریقہ تو یہ ہے انسانوں سے، اور جب وحی کرتا ہے تو یہ وحی کے بہت سے مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ دل میں خیال ڈال دیتا ہے کہ یہ کام کرو۔ دوسرا وہ یہ کرتا ہے کہ القاء کر دیتا ہے، وہی دل میں بات ڈال دی کہ یہ کام کرنا ہے، بس۔ اور یہ القاء جو ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، رحمان کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ رحمان کی طرف سے جب ہوگا تو وہ القاء بالکل درست ہوگا، اس سے بہتر کام ہوگا۔ شیطان کی طرف سے ہوگا تو وہ غلط ہوگا، اور اس سے سارے غلط کام ہوں گے، گمراہی کے کام ہوں گے۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی کو نبی بنایا ہے تو اس کے پاس یا تو فرشتہ بھیجا ہے، یا پھر اس کے پاس اس سے خود ہم کلام ہوا ہے، خود اس کو کہا ہے کہ میں تمہیں نبی بنا رہا ہوں، میں تمہیں رسول بنا رہا ہوں۔ بس یہ 2 طریقے ہیں۔ باقی طریقے جو ہیں نا وہ القاء کے ہیں، وہ بھی ایک مخفی وحی ہوتی ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر دونوں وحییں نازل ہوتی تھیں، ایک وحی جلی اور دوسری وحی خفی۔ وحی جلی قرآن مجید تھا، اور وحی خفی کیا تھا؟ اسی قرآن مجید کی ایکسپلینیشن تھی کہ آپ اللہ کے رسول نماز پڑھنی ہے تو اب یوں پڑھیے، دعائیں پڑھنی ہے تو یوں پڑھیے، تو یہ وحی خفی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تمام انبیاء کرام ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج کے آگاہ کر دیتا تھا، اور ضروری نہیں کہ فرشتہ آئے تو کتاب ہی نازل کرے، بلکہ فرشتہ آتا تھا تو ایک کام کر کے ایک بات سمجھا کے چلا جاتا تھا، اور پھر اللہ کا نبی یا اللہ کا رسول اس کام کو کر دیتا تھا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے جتنے بھی انبیاء ہیں
سوائے ان انبیاء کے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نصیب کی ہیں، ان کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا. مثلا شعیب علیہ السلام ہے. اب شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم پر کون سی کتاب نازل کی ہے؟ کوئی کتاب نازل نہیں کی. لیکن یہ ضرور ہے کہ فرشتہ بھیج کے ان کو نبی بنایا ہے. انہوں نے اپنی طرف سے یہ نہیں کہا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی ہے لہذا میں صبح کھڑا ہو کے لوگوں سے کہہ دوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ایسی بات نہیں. نبی اللہ تعالیٰ اپنا کوئی نمائندہ فرشتہ کسی انسان کے پاس بھیجتا ہے اور اپنی بات اس انسان تک پہنچواتا ہے اسی کے ذریعے سے. اس طرح نبوت کا تاج اس کے سر پہ رکھا جاتا ہے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ میرے 3 طریقے ہیں بات کرنے کے. ایک یہ ہے کہ میں وحی کرتا ہوں یعنی القاء کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ وحی جو ہے نا اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ وحی چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو بھی ہوتی ہے، جانوروں کو بھی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے انسانی بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی ہوتی ہے. دل میں اللہ بات ڈالتا ہے کہ بیٹا تمہیں بھوک لگی ہے، تم نے رونا ہے، بلبلانا ہے. پھر تمہاری ماں تمہیں اٹھائے گی، سینے سے لگائے گی، پھر سینے سے لگائے گی تو تم اس کو سک کرنا، اس طرح تمہاری بھوک مٹے گی. ٹھیک ہے. یہ وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ کسی بھی مخلوق میں، چھوٹی سی بھی مخلوق ہونا اس کے اندر یہ ڈال دیتا ہے. تو اس کو بھی اللہ فرماتے ہیں ایک قسم کی میری بات ہوتی ہے آپ سے، لیکن یہ بات صحیح ہوتی ہے، غلط نہیں ہوتی. شیطان کی وحی بھی ہوتی ہے. دھیان کرنا قرآن میں ہے کہ ان الشیاطین لیوحون بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یہ شیطان جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی طرف اشارے کرتے ہیں، باتیں ڈالتے ہیں ایک دوسرے کو، اور باتوں کو بڑا ملمہ سازی کر کے اور دھوکہ دینے کے لیے یہ سارے وہ کام کرتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ جب وحی کرتا ہے، دل میں بات ڈالتا ہے تو اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہوتا. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ ام موسیٰ جو تھیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ تم اپنے بچے کو کیا کرو، پنگوڑے میں ڈال کے سمندر دریا میں پھینک دو. تو یہ بات ڈال دی تو ایک پختہ خیال ان کے دل میں آیا اور انہوں نے یہ کام کر ڈالا. ورنہ کوئی ماں ہو اپنے بچے کو پنگوڑے میں ڈالے اور سمندر کے دریا کے حوالے کرے؟ یعنی کوئی سوچ سکتا ہے کہ دریا کے حوالے میں اپنے پنگوڑے کو کروں اور پنگوڑا جو ہے نا وہ تیرے گا؟ وہ تو فوراً ڈوب جائے گا. لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ نے پختہ طور پر ان کے دل میں ڈال دی کہ تم کرو. انا رادوہ الیکی، ہم انشاءاللہ تمہارے اس بچے کو واپس لوٹائیں گے بھی صحیح، تمہیں گھبراؤ نہیں. تو یہ بات پختہ خیال بنا کے ان کے دل میں ڈال دی، انہوں نے یہ کام کر ڈالا اور ویسا ہی ہوا. اسی طرح سیدہ مریم کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ڈال دی تھی. جیسے سمجھایا ہے قرآن مجید کی سورہ مریم میں، تو یہ بات سمجھائی کہ سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے انسانی صورت میں، انہوں نے آ کے پھونک ماری، وہ حاملہ ہو گئیں، بچہ جنا، اور پھر اس کے بعد بچہ جنتے وقت جو ان کو جس فیز سے گزرنا پڑا ہے، جس مرحلے سے، تو اس مرحلے کو بھی حل کیا کہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا. ایک کھجور کا درخت تھا پاس، اس کا سہارا لیا انہوں نے. تو اللہ نے فرمایا یہ درخت کو ہلاؤ، یہ خود بخود تمہارے اوپر کھجوریں گرتی جائیں گی، تم ان کو کھا لینا، اور یہ پاؤں میں چشمہ ہے اس کا پانی پی لینا. لیکن ہوا کیا؟ یہ ساری باتیں کیسی ہوئی؟ فرشتے کے ذریعے ہوئی ہیں. لیکن یہ فرشتہ آ کے صرف اتنا کام کر گیا ہے، اس نے آ کے سیدہ مریم کو نبی نہیں بنایا، صرف بچہ پیدا کرنا تھا بغیر باپ کے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے. اس کا مظاہرہ ہے یہ، نہ کہ یہ کہ ان کو نبوت کا تاج پہنایا جا رہا ہے. تو اس لیے ان باتوں کو ذرا سمجھیں. قادیانی جو ہے نا وہ اس بات میں بڑا دھوکہ دیتے ہیں کہ وہی ہو سکتی ہے جی قرآن مجید کی آیت کے مطابق. تو اگر وہی ہوتی ہے تو نبی بن سکتا ہے. تو کیا ہوا اگر مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کر دیا تو کیا ہوا؟ نہیں، کیا ہوا نہیں. وہی ایسے نبوت ایسے نہیں ملتی. نبوت کا طریقہ آگے بتایا. او من وراء حجاب، یا اللہ بات کرتا ہے تو پردے کے پیچھے سے، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، گفتگو ہو رہی ہے بالکل ایسے کہ بل کان میں آ رہی ہے بات، صاف صاف سن رہے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے اللہ تعالیٰ. او یا پھر یرسل رسولا، وہ بھیجے کوئی رسول فرشتہ.
اللہ کوئی فرشتہ بھیجتا ہے تو فیوحی بإذنہ، تو وہ وحی کر دیتا ہے اس کے اذن سے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. بس یہ طریقے ہیں. ٹھیک ہے. تو رسول کو، فرشتے کو بھیجتا ہے کبھی انسانی صورت میں بھی، اور کبھی اس کی اصل صورت میں بھی، اور کبھی وہ فرشتہ نظر بھی نہیں آتا. جیسے صحیح بخاری کی پہلی حدیث پڑھیں تو اس میں نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا کہ کیف یأتیک الوحی، اللہ کے رسول آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی کبھی وہ آتا ہے تو مجھے بس یوں لگتا ہے گھنٹی کی آواز آ رہی ہے اور آ کے مجھ پر وحی کر جاتا ہے. سخت سردی کے موسم میں جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ وحی کے بعد فارغ ہوتے تھے تو آپ کے پیشانی مبارک سے پسینہ نکل رہا ہوتا تھا، اتنا بوجھل ہوتا تھا. تو بہرحال ان سارے حالات میں نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، وہ وحی کر کے جو ہی جدا ہوتے تو اللہ کے رسول سب کچھ وہ جو وحی کر جاتے اس کو یاد کر چکے ہوتے تھے. تو یہ طریقہ اللہ نے بتایا، میں اپنے اذن سے جو چاہتا ہوں وہ وحی کر دیتا ہوں. بس اسی طریقے کو سمجھنا ہے، کوئی دھوکہ نہیں دینا لوگوں کو، نہ دھوکے میں آئیں لوگ. اب تو مصیبت یہ ہے کہ اس وحی کو ہم نے اتنا عام کر دیا، اور جی خواب میں زیارت ہوئی ہے، خواب میں مجھے کہا گیا ہے، اشارہ ہوا ہے مجھے. اپنے اشاروں پہ اور خوابوں پہ لوگ چل رہے ہیں اور دوسروں کو بھی چلا رہے ہیں، تو اس کو سمجھتے ہیں یہ وحی ہے. اور بھائی کوئی اشارہ ہو، خواب ہو، تو جب تک وہ چیز دین کے مطابق ہے تو مانی جا سکتی ہے، ورنہ بالکل نہیں. یہ یاد رکھیں. تو یہاں اس میں سمجھایا انہ علی حکیم، یقیناً وہ اللہ تعالی علی ہے، سب بہت بلند ہے. یعنی اوپر سے وہ وحی نازل کرتا ہے اور وہ بلند ہے اس معاملے میں کہ لوگ یہ سوچیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح بندوں کے دلوں میں بات ڈالتا ہے، یا بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے. بھئی وہ علی ہے، وہ بہت بلند ہے، تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو، بہت چھوٹے ہو. حکیم، وہ خوب حکمت والا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے وہی جو نازل کرنی ہے اس کے کیا کیا فائدے ہوں گے اس بندے کو بھی اور اس کے ماننے والوں کو بھی اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بھی. تو اس لیے وہ حکمت سے اپنے سارے کام کرتا ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اوحینا، وحی کی ہم نے، الیکا، طرف آپ کے، روحن، ایک روح کی. یہاں روح سے مراد قرآن مجید ہے. ایک روح کی، من امرنا، اپنے حکم سے، ما کنت تدری، نہ تھے آپ جانتے، مل کتاب، کیا ہے کتاب، ولا، اور نہ، الایمان، کیا ہے ایمان، ولیکن، اور لیکن، جعلناہ، بنایا ہم نے اسے، نورن، ایسا نور کہ نہدی، ہم ہدایت دیتے ہیں، بھی، ساتھ اس کے، من، جسے، نشاء، ہم چاہتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے. وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ اللہ کے رسول، لتہدی، البتہ آپ رہنمائی کرتے ہیں، الی صراط، طرف راستے کے، مستقیم، جو سیدھا ہے. تو اسی طرح اللہ کے رسول، ہم نے ایک قرآن جس کو اللہ نے فرمایا روح، اپنے حکم سے آپ پر وحی کیا ہے. ہمارا فیصلہ تھا کہ آخری کتاب آخری رسول پر نازل کی جائے، آپ کو رسول بنایا آخری، اور اپنے حکم سے ہم نے پھر یہ کام بھی کیا کہ قرآن جیسی کتاب تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے آپ پر نازل کرنا شروع کی. کسی اور نے نہیں کی، ہمارا یہ کلام ہے، ہمارا یہ کام ہے کہ وحی کے ذریعے آپ کا انتخاب کیا گیا، آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ کتاب وحی کے ذریعے دی گئی. ٹھیک ہے نا. یہ صفائی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ پر کسی قسم کا کوئی الزام نہ لگائیں، یا آپ نے خدا نخواستہ اپنی طرف سے یہ دعویٰ کر ڈالا ہے کہ میں رسول ہوں. یہ تائید ہے. اس لیے آپ کے بعد کوئی بھی جھوٹا نبی اس قسم کے الفاظ کو استعمال نہیں کر سکتا کہ جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ کہا ہے کہ اوحینا الیک. یہ نہیں ہو سکتا. اور ہاں، اس وحی سے پہلے آپ کی حالت یہ تھی کہ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس ماحول میں بڑے پلے تھے
جہاں جہالت ہی جہالت تھی، لوگ ان پڑھ تھے، کوئی ادارہ، کوئی سکول نہیں تھا، کوئی استاد نہیں تھا جو کتاب کھول کے کسی کو پڑھا سکتا. آپ کچھ جانتے ہی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے. کتاب کیا ہوتی ہے مطلب یہ، کتاب تو بڑی، یعنی پڑھنا تو بڑی بات ہے، آپ کو کتاب کو بھی پتا نہیں تھا. اور نہ ہی آپ کو پتا تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ گمسم تو رہتے تھے، سوچتے بھی تھے. یہ میڈیٹیشن جو آپ نے غار حرا میں جا کے تحنث کیا ہے، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ میں کیوں پیدا ہوا، کس لیے، کیوں دنیا میں آیا، یہ آسمان زمین کس نے بنائے ہیں. پھر یہ بھی کہ لوگ پیدا ہوتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں تھیں جس کا تعلق ایمانیات سے تھا، اور آپ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت تک، یعنی 40 سال تک کچھ نہیں جانتے تھے، غیب نہیں جانتے تھے. اگر غیب جانتے ہوتے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے آپ تو جانتے تھے کتاب کو بھی اور ایمان کو بھی، مگر ایسی بات نہیں ہے. یہ سب ہماری مہربانی ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی اور آپ کو ایمان جیسی دولت نصیب فرمائی، اور پھر اسی طرح کتاب، عظیم الشان کتاب ہے قرآن مجید، یہ ہم نے آپ کو عطا فرمائی. اس لیے وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن بنایا ہم نے اس کتاب کو نور، ایسا نور کہ نہدی بہ، ہم ہدایت دیتے ہیں اسی کتاب کے ساتھ، من نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے. ہدایت اسی کتاب کے ذریعے سے ملتی ہے، یاد رکھیے. اس کتاب کے بغیر بندے ادھر ادھر جو مرضی حاصل کرتے رہیں، وہ محض باتیں ہوں گی، لیکن ہدایت نصیب نہیں ہوگی. ہدایت کا مطلب یہ کہ ایک سیدھی راہ پہ انسان چل نکلے، اس کو پتہ ہو کہ گمراہی کیا ہے اور فراڈ کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کو پتہ ہو. یہ کتاب ہے، نور بن جاتی ہے اس کے لیے، اور اس کو بتا دیتی ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. وہ ہر بات کو دوسروں سے نہیں پوچھتا، بلکہ اپنے علم کو اس کتاب کے ذریعے منور کرتا ہے، اور پھر اس کو ہر طرف روشنی روشنی نظر آتی ہے، اور گمراہی اور روشنی کے درمیان وہ فرق کرنے کے لائق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، بلکہ ہم نے بنا دیا اس کتاب کو ایک ایسی روشنی کہ نہدی بہ، ہم ہدایت دیتے ہیں اسی کتاب کے ساتھ، من نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے. یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ اپنی کتاب کے قریب کر دے، اور وہ اسی کتاب کے ساتھ ہی لٹک جائیں، معلق ہو جائیں، اپنے دل کو لگا بیٹھیں اس کتاب کے ساتھ. تو اللہ پھر ان کو اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت دے دیتا ہے، ان کو روشنی مل جاتی ہے. آج روشنیوں کو ہم جہاں جہاں تلاش کرتے ہیں کہیں نہیں مل سکتی جب تک کہ ہم اس کتاب کی طرف رجوع نہ کریں، اسی کتاب کو نہ پڑھیں. حقیقت ہے. روشنی کا مطلب یہی ہے کہ ایک لائف ذرا اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، روحانی سکون کے ساتھ گزر جائے. وہ نہ دولت سے ملتی ہے، نہ عہدوں سے ملتی ہے، بلکہ اسی کتاب کے ذریعے سے ملتی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ اللہ کے رسول، لَتَهْدِي، البتہ رہنمائی کرتے ہیں، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھی راہ کی طرف. آپ خود بھی سیدھی راہ پہ ہیں، اور آپ کا ایک ایک عمل، آپ کی ایک ایک بات، آپ کی ایک ایک موومنٹ بحیثیت ایک نبی کے لوگوں کو گائیڈ کرتی ہے کہ یہی راستہ ہے، یہی اخلاق ہے، یہی عمل ہے، یہی کردار ہے، یہی گفتگو ہے، یہ سب کچھ ہمیں اپنانا ہے، یہی سیدھی راہ ہے اور کچھ نہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بحیثیت نبی جو کچھ بھی کیا ہے، ایک بڑے سمجھدار، سوبر انسان کی طرح، عقل مند انسان کی طرح، پڑھے لکھے انسان کی طرح، بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ، بڑے بہترین طریقے کے ساتھ اس کام کو کیا ہے. اس لیے کسی کام پہ آج دنیا ہنستی نہیں ہے آپ کے کسی کام پہ. بہت سے اور لوگ ہو سکتے ہیں، لیڈرشپ ان کی ہو سکتی ہے، لیکن ضرور ان کی کوئی نہ کوئی ایسی خامیاں اور کمزوری ہوں گی جس پہ دنیا ہنستی ہوگی. مگر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک ایک عمل
دوسرے کے لیے رہنمائی کا سبب تھا، اور اس سے لوگ رہنمائی لیتے تھے کہ آپ کس طرح بیٹھتے ہیں، کس طرح اٹھتے ہیں، کیسے لباس پہنتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کس طرح چباتے ہیں. یہ ساری چیزیں لوگوں نے نوٹ کی ہیں، اور لوگوں کو واقعی اس میں بڑے سبق ملتے تھے، رہنمائی ملتی تھی. یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. نبی کو چھوڑ کے کسی اور کی ان عادات کو، ان چیزوں کو اپنائے بندہ تو سوچئے نا کیا ملے گا اس کو، سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ملتا. حقیقت ہے. یعنی بائیں ہاتھ سے کھانا، کھڑے ہو کے کھانا، یہ کون سا کلچر ہے؟ کون اس کو پسند کرتا ہے؟ یہ انسانوں کا کام بھی نہیں ہے، یہ جانوروں کا کام ہے. وہ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں اور چلتے جاتے ہیں، چباتے بھی جاتے ہیں، منہ بھی مارتے جاتے ہیں اور چباتے بھی جاتے ہیں. اب کوئی دیکھے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے اس عادت میں. جو ایک انسان کھڑے ہو کے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور منہ میں ڈالتا ہے اور چباتا جاتا ہے اور کھاتا بھی جاتا ہے اور چلتا بھی جاتا ہے، کیا یہ انسان کا کام ہے؟ کوئی پسند کرتا ہے ان باتوں کو؟ بہت سے انسان ہیں چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں، بہرحال وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ انسانی اخلاق نہیں ہے، انسان کا ایک کردار نہیں ہے. انسان مویشی نہیں ہے، جانور نہیں ہے، وہ انسان ہے. تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ انسانوں کی طرح دوسرے کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، اور اپنے عمل کو بھی انسانوں جیسا بنانا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا ہے، آپ کے ایک ایک عمل میں انسانی اخلاق، بہترین کردار، اچھا استعمال اور عاجزی، یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. لوگ انہی چیزوں کو دیکھتے تھے، متاثر ہوتے تھے. حقیقت ہے. وہ سمامہ بن اسال جو تھا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کتنا مخالف تھا، لیکن گرفتار ہو کے جب مسجد میں اس کو باندھا گیا مسجد کے پلر کے ساتھ، تو وہ دیکھتا ہے، اور آخر نبی علیہ السلام ایک دو نمازوں کے بعد فرماتے ہیں اس کو چھوڑ دو. وہ باہر نکلتا ہے اور جا کے غسل کرتا ہے، واپس آتا ہے اور کہتا ہے جناب مسلمان ہونا چاہتا ہوں. مسلمان ہوا تو اس نے یہ بات کہی، اس نے جو بات کہی تھی وہ یہی کہ بخدا جب تک میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا، آپ دنیا میں ہر انسان کے مقابلے میں میری نظر میں انتہائی مبغوض انسان تھے. یعنی جس سے میں جتنی نفرت کر سکتا تھا وہ آپ کی ذات تھی. لیکن مجھے قید کر کے جب آپ کے سامنے لایا گیا، میری پہلی نظر جب آپ پر پڑی ہے تو دل کی دنیا اسی وقت بدل چکی تھی. میں دیکھتے ہی آپ سے اتنا متاثر ہوا کہ اس وقت آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب نظر آنے لگے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ شخصیت تھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. تو آپ کا دیکھنے کا انداز ہوگا، کوئی چلنے کا انداز ہوگا، اس سے گفتگو کرنے کا انداز ہوگا. اس نے دیکھا، انہوں نے کہا یار میں نے کیا سوچا تھا، یہ تو شاعری کچھ اور ہے، یہ تو بندے کچھ اور ہے. بس وہ نفرت جو تھی وہ محبت میں بدل گئی. ہے کوئی انسان ایسا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ایسے کر سکے کہ پکے سے پکا دشمن جو ہے، جانی دشمن، جو آپ کے قافلوں کو لوٹتا ہے، جو آپ پر اقتصادی پابندیاں لگاتا ہے، کئی بندوں کو قتل بھی کرتا ہے، اور نفرت اس کے دماغ میں کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہے اس کے دوستوں اور یاروں کی طرف سے. لیکن جب وہ آپ کو دیکھتا ہے تو دل کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے. ابھی بات ہی نہیں ہوئی، ابھی اسلام ہی قبول نہیں کیا. یہ کیا چیز تھی؟ ایک ایک موومنٹ، آپ کی ایک ایک حرکت جو تھی وہ واقعی اس قابل تھی جس کو اللہ نے فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم. صراط اللہ، یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ راستہ اللہ کا ہے. الذی، وہ جو، لہو، اسی کے لیے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. الا، خبردار، الی اللہ، طرف اللہ ہی کے، تصیر، لوٹتے ہیں، الامور، تمام معاملہ. آپ جس سیدھے راہ کی طرف اللہ کے رسول لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، یہی راہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ ہے. اللہ اسی راہ کو پسند کرتا ہے.
اور کیوں نہ پسند کرے؟ اس لیے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کی آسمانوں پہ اور زمینوں میں حکومت ہے، سب اسی کی ملکیت ہے، سب اس کے کنٹرول میں ہے، اسی نے آپ کو یہ راہ دکھائی ہے، وہی کہہ رہا ہے آپ کا ایک ایک عمل، آپ کی ایک ایک بات، آپ کا ایک ایک اخلاق یہ سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ تو اسی کو لوگ اپنائیں، اگر نہیں اپنائیں گے تو وہ یاد رکھیں سب معاملات انسانوں کے لوٹیں گے اللہ کی طرف۔ بندے کا ایک ایک عمل وہ اللہ جانتا بھی ہے، بندے نے بھی رب کے پاس آنا ہے، اس کا عمل بھی رب کے پاس آئے گا، تو پھر اللہ اس وقت نمٹ لے گا کہ تم نے سیدھی راہ کیوں نہیں اپنائی، غلط راہیں کیوں اپنائی۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے تمہیں محبت تھی اور تمہیں نفرت تھی تو کیوں؟ یہ اللہ تعالی نے پوچھنا ہے۔ تو اس لیے سب آگاہ رہیں کہ ہمارا ایک ایک عمل، ہمارا ایک ایک کردار وہ سب رب کے حضور پیش ہوگا، اور پھر اللہ تعالی نے اس وقت پوچھنا ہے کہ تم نے سیدھی راہ کیوں نہیں اپنائی اور الٹی راہ کیوں اپنائی ہے۔ تو دوسرا کا مطلب کہ سنت کو ماننا، سنت پر عمل کرنا، رسول محترم کو تسلیم کرنا، آپ کے ایک ایک عمل کو صراط مستقیم سمجھنا، یہ مسلمان کا کام ہے۔ غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی راستے کو پسند نہیں کرتا، وہ دوسروں کے کہنے مانے گا، وہ دوسروں کے اخلاق اور کلچر کو اپنائے گا، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس کلچر سے نفرت ہوگی، اولڈ ایجز کی وہ باتیں کرے گا، وہ کہے گا یہ تو اولڈ ایجز ہیں، پرانا زمانہ تھا، آج نیا زمانہ ہے۔ انسان ہم وہی ہیں، ہم نہیں بدلے۔ جو آج سے 1500 سال پہلے یا 2-4 ہزار سال پہلے لوگ تھے ویسے ہی ہم ہیں۔ ان کے بھی 2 آنکھیں تھیں، ہمارے بھی ہیں، 2 کان ان کے بھی تھے، ہمارے بھی ہیں، وہ بھی چلتے پھرتے تھے، ہم بھی چلتے تھے، وہ کھاتے پیتے تھے، ہم بھی کھاتے پیتے تھے۔ وہ یہ نہیں تھا کہ وہ جاہل، وہ ایسی شخصیت تھے کہ ان کے سر پہ کوئی سرخاب کا پر نہیں تھا اور آج ہمیں سرخاب کا پر لگ گیا۔ ہم بھی ویسے انسان ہیں، لیکن جس طرح ان کو ضرورت تھی ایسے ہمیں بھی ضرورت ہے۔ یہ راستہ سیدھا رسول کے ذریعے سے دکھایا جا سکتا ہے، کسی اور کے ذریعے سے نہیں دکھایا جا سکتا۔ وہ گمراہ کرے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تو ایسی گمراہی سے بچنا چاہیے، ورنہ رب کے حضور جو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک ایک عمل کا حساب بھی کرنا ہے، اور اس کی ایک ایک حرکت کے بارے میں پوچھنا بھی ہے کہ یہ سیدھی راہ کی کیوں نہیں اپنائی، تم نے غلط راہ کیوں اپنائی ہے، کیا تمہیں وہاں اچھی چیز لگی اور کیا وجہ بنی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے لگے۔ ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔